اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے امیر المومنین کے اس نورانی کلام کے اندر کہ جو نہ صرف ہماری دنیا بلکہ آخرت کے لیے بھی باعث فلاح اور باعث نجات ہے۔ وہ کلام نہج البلاغہ کی شکل میں، وہ کلام نہج البلاغہ کے اندر خطبات کی شکل میں ہو، خطبات کی شکل میں، وہ کلام مکتوبات کی شکل میں، وہ کلام کلمات کسار کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ بس اس کلام کا ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کلام کے ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس کلام کی معرفت بھی ہو، اگر اس کلام کو سمجھا جائے، شناخت حاصل کی جائے، تو در حقیقت شناخت حاصل کر کے اس کو اپنی عملی زندگی میں انسان اگر لاگو کرے تو در حقیقت نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ آج جس کلمہ نورانی کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اکیلو ذوی المروءات اثراتہم، بامروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو۔ کیوں؟ فما یأثر منہم آثر الا وید اللہ بیدہ ویرفع۔ کیوں بامروت لوگوں کی لغزشوں سے انسان درگزر کرے؟ اس لیے کیونکہ ان میں سے جو بھی لغزش کھا کے گرتا ہے تو خداوند متعال اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بلند کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، بہت ہی ارزش مند در حقیقت ایک قانون ہے معاشرے کا کہ جس کو امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں کہ انسان اجتماعی ہے، انسان کے اطراف میں، انسان کے آس پاس بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو نہ صرف باتقویٰ ہیں بلکہ باشرف بھی ہیں، عزت دار بھی ہیں اور با کرامت بھی ہیں۔ اب ایسے لوگ کہ جو بامروت ہیں، جو دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو دیندار ہیں، جن کے اندر اسلامی اقدار، جن کے اندر الہی اقدار، جن کے اندر قرآنی اقدار موجود ہوں، اگر ایسے لوگوں سے اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے، جو شایع نشان نہ ہو ان کے، یعنی لغزش ہو جائے ان سے کوئی چھوٹی موٹی، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی لغزشوں کو درگزر کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ ان کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے۔ اگر ایسے لوگوں سے اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو ایسے لوگوں سے کی خطاؤں کو، ایسے لوگوں کی لغزشوں کو درگزر کیا جائے، کیونکہ وہ خدا کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اکیلو یعنی مادہ اکالہ سے ہے، یعنی اس سے مراد یہ کہ جب خریدار اپنے معاملے سے جو ایک معاملہ کرتا ہے اس سے پشیمان ہو جائے تو اس کا وہ جو مال ہے وہ واپس کر دیتا ہے دکاندار کو، تو دکاندار بھی بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی رکاوٹ کے وہ مال واپس لے لیتا ہے۔ وہ اصطلاح میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس کی خطا کو درگزر کرنا، اس کو اکیلو کہتے ہیں۔ دیکھیں، معصوم کے علاوہ ہر ایک شخص سے خطا ہو سکتی ہے۔ معصوم ہیں کہ جن کے بارے میں خطا کا لفظ استعمال کرنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن وہ شخصیات، وہ افراد کے جو دیندار ہیں، جن کے اندر اسلامی اقدار ہیں، اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو امام فرماتے ہیں کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم اس کلام سے دو نتیجے لے سکتے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ کہ وہ افراد کے جو نیک ہیں، وہ افراد کے جو پاک دل ہیں، وہ افراد کے جن کے دل میں خوف خدا ہے، وہ افراد کے جو باتقویٰ ہیں، وہ افراد کے جن کے دل میں، جن کے ذہن میں، جن کے فکر میں، جن کے اعمال میں اسلام ہے، اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو اس خطا سے چشم پوشی کی جائے، ان کی خطاؤں یا لغزشوں سے انسان درگزر کرے۔ دوسرا نتیجہ جو یہ لے سکتے ہیں کہ یہ کہ اگر انسان تقویٰ کو اختیار کرے، اگر انسان خدا کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو، تو دیکھیں کہیں بھی انسان کسی مشکل میں آ جاتا ہے، اگر انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، تو چونکہ تقویٰ کا ایک اثر یہ ہے کہ خدا کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، تو خدا اس کو اس مشکل سے باہر نکال لیتا ہے، خدا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بلند کر دیتا ہے۔ بس خداوند متعال سے دعا ہے خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں امام کے کلام کی معرفت حاصل کر کے اس کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔